کا احسان اللہ نے سورہ حجرات کے آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر بہت بڑا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اور دوسرا احسان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے جتایا۔ وہ کون سا احسان ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تمہارے ہی طرح ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان میں تمہارے ہی جنس سے ایک رسول کو منتخب کیا۔ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اسی آیت کے آگے میں اللہ نے فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ نبی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دنیا والوں کو سنا دیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دیں، اللہ کی آیتیں قرآن کی تلاوتیں پوری دنیا کو سکھا دیں، پوری دنیا کو قرآن پڑھ پڑھ کے بتا دیں۔ نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ میرے بھائیوں قرآن کی تعلیم، قرآن و حدیث کا علم اللہ کے نبی پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے نبی کے آنے کا کہ دنیا والوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے بتا دیں، دنیا والوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے دیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، قرآن کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسا ویوہار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جا کر کے سال میں ایک مرتبہ ہم قرآن کھولتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے پورے سال قرآن جو ہے الماریوں کی زینت بن جاتی ہے، ہمارے گھروں میں سجانے کی زینت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں شکایت کریں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن ہم نے جو ہے تعویذ گنڈے کی کتاب بنا لیا ہے۔ قرآن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لٹکا لیں تو قرآن نشفہ ہے، آج قرآن لٹکانے کی کتاب بن گئی، قرآن الماریوں کی زینت بن گئی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں نازل کیا؟ تاکہ دنیا کے لوگ اس سے پڑھ کر کے عبرت حاصل کریں، دنیا کے لوگ اس سے پڑھ کر کے صراط مستقیم پر چلنے لگیں، سیدھے راستے پر چلنے لگیں۔ قرآن دنیا میں آیا ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کی آیات کی ترجمے اور تفسیر کو سمجھ کر کے صحیح راستے پر چلیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے موبائل میں، آپ کے موبائل میں جب آپ کے کسی دوست کا میسج آتا ہے، واٹس ایپ میں میسج آتا ہے، فیس بک میں کمنٹ لوگ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے دوست نے میسج کیا اور آپ نے میسج کو اگنور کر دیا،
آپ نے میسیج کو پڑھا نہیں, آپ نے دیکھا نہیں, تو آپ کا دوست ناراض ہو جاتا ہے, یار میں نے جو لکھ کے بھیجا تو نے میسیج کو ایک بار پڑھا بھی نہیں, میرے میسیج کو تو نے درگزر کر دیا, اگنور کر دیا. ذرا غور کیجیے, ہم اور آپ ناراض ہوتے ہیں. یہ قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سندیش ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6666 آیتیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر نازل کی ہے, اور ایک ایک آیت میں ہمارے لیے عبرت ہے. ایک ایک آیت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے جو ہے واضح نشانی بتاتی ہے اور واضح ہدایت بتاتی ہے. لیکن ہم ایک بار بھی قرآن کریم کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں, نہ ہم قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں. مسلمانوں کا زیادہ تر طبقہ میرے بھائیوں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. وہ دنیا کی بڑی بڑی باتیں کریں گے چوراہے میں بیٹھ کر کے, صاحب بڑی بڑی باتیں کریں گے, آیت الکرسی نہیں جانتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کریں گے, سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھنا جانتے ہیں. دکان میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کریں گے اور ان کو سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں معلوم. قرآن سمجھنے کے لیے دنیا میں آیا. افلا یتدبرون القرآن, اللہ کہتا ہے کیا تم اس کتاب پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن دنیا میں کیوں آیا ہے؟ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے. آج لوگوں نے قرآن کریم کو جو ہے ایک منورنجن کی کتاب بنا لیا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا, بھی دیکھیے صاحب, رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے, قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہیں کہیں باقاعدہ 10 دن میں تراویح ختم ہو رہی ہے, کہیں 20 دن میں تراویح ختم ہو جا رہی ہے. بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اے لوگو تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرو, ٹھہر ٹھہر کر کے بہترین آواز میں تم قرآن کی تلاوت کیا کرو. رمضان کے مہینے میں حافظ صاحب کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے بول دیا آمین. اب چل رہی ہے راجدھانی ایکسپریس, الف لام میم ذالک میرے بھائی, یہ آخری لفظ سمجھ میں آتا ہے یا لمن تالمن, کہ بس کیونکہ 10 دن میں امام صاحب کو, حافظ صاحب کو قرآن ختم کرنا ہے. یہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے براق اڑا رہے ہیں اور 10 دن میں پیسہ بٹور کر کے جا رہا ہے. کیا ہے ایسے؟ یہ قرآن بزنس کی کتاب بن گئی میرے بھائیوں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس امت کے لیے شکایت کریں گے کہ اس امت کے لوگوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے؟ تاکہ دنیا والوں کو قرآن اور حدیث پڑھ پڑھ کے دنیا والوں کو سنا دیں, قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دیں, قرآن کی تعلیم دے دیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ نبی گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا. لوگوں کو دنیا میں, لوگوں کو جو گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے, گناہوں کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے, گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. میرے بھائیوں, ہم کو بتاؤ, تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو, دنیا کا کون سا ایسا پاپ تھا, کون سا ایسا گناہ تھا جو مکے کے اندر موجود نہیں تھا؟ ایسی کون سی برائی تھی جو مکے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ لوگوں کے ہوش و حواس نہیں رہا کرتے تھے. میرے بھائیوں, جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں لوگ پورا باقاعدہ کنگال ہو جایا کرتے تھے. بدکاریوں کا ماحول, ایسا ماحول تھا کہ لڑکیوں نے, عورتوں نے اپنے گھروں کے باہر میں باقاعدہ ہری جھنڈیاں لگا لی تھی, ہرے ہرے جھنڈے گاڑ دیے تھے. اور جھنڈیاں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو آدمی میرے پاس آنا چاہے, جو لڑکا میرے پاس آنا چاہے, وہ بلا جھجک آ جائے, وہ بے دھڑک آ جائے, وہ ہمارے پاس آ جائے. اور لوگ اس کے سال پورے, وہ لوگ اس کے پاس پورے سال جایا کرتے تھے. ایک ایک عورت کے پاس 10 مرد جایا کرتے تھے اور اس سے جمع کرتے, اس سے سیکس کرتے, اس سے ہم بستری کرتے. اور جب بچہ ٹھہر جاتا, جب حمل ٹھہر جاتا, تو خانے کعبہ سے قذافہ سناش کو بلایا جاتا. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا, خانے
کعبہ سے قیافہ سناش کو بلایا جاتا، وہ آتا، اور آنے کے بعد اب وہ عورت کہتی کہ مجھے اس بچے کا نام دینا ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے مجھے اس بچے کا نام دینا ہے۔ وہ عورت سب کو بلاتی جو ان کے پاس جاتا، اور سب کو آنا پڑتا، کیا مجال کی کوئی نہ آتا، سب کو آنا پڑتا، سارے لوگ آتے، اور خانہ کعبہ کا جو قیافہ شناس ہوتا ان سب لوگوں کو دیکھتا کہ اس بچے کی شکل کس آدمی سے زیادہ مل رہی ہے، جس بچے کی شکل جس آدمی سے زیادہ ملتی جلتی تھی اسی آدمی کے حوالے بچہ کر دیا جاتا، اور یہ عورت اسی کی بیوی مان لی جاتی، اور یہ آدمی اس عورت کا شوہر مان لیا جاتا۔ یہ عرب کا ماحول تھا، یہ عرب کی سوسائٹی تھی، یہ عرب کا میرے بھائیوں رواج تھا، یہ عرب کا رسم و رواج تھا۔ پورے کے پورے عوام جو ہے جانور کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ اسی کو بھاگوت پران میں کہا گیا، اتھکلوگت پرائے جنیسو گھر گھر گڑے دھرمترانائے ستوین بھگوان اترشتی۔ جب ساری عوام، ساری جنتا، جب سارے کے سارے لوگ جانوروں کے مانند ہو جائیں گے، جب لوگوں کے اندر سے انسانیت نہیں رہے گی، دھرمترانائے، تب دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے، بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھگوان اترشتی، بھگوان کلکی کا اوترن ہوگا۔ یعنی ایسے ماحول میں ایشور اس دور میں ایک نئے رشی کو بھیجے گا، ایک رسول کو بھیجے گا، ایک پیغمبر کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گندے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کر کے مکہ کے اندر آئے، آپ نے ان تمام برائیوں کو دور کیا، ان تمام جہالتوں کو ختم کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ تمام گناہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور دنیا کا جو سب سے بڑا پاپ ہے، جو شرک ہے، اس برائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا۔ جو خانہ کعبہ جس میں لوگ، پوری دنیا کے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کا چکر لگاتے ہیں، اس گھر کے طواف کیے بغیر کسی کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کسی کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر کے ارد گرد، اس گھر کے صحن میں، اس گھر کے چاروں طرف 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس گھر کے اندر میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ہر دن ایک بت کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، جب آپ مدینہ سے مکہ میں 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں انٹری کرتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اجازت دی کہ اے بلال خانہ کعبہ کے چھت پر جا کر کے چڑھ کے اذان دو۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے حیال الصلاح حیال الفلاح کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کے چھت میں چڑھ کر کے اذان دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، آپ چھڑی لے کر کے حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور ایک ایک بت کو گرانے لگے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور آیت پڑھتے جاتے، جا الحق وضحک الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ پھر ایک بت کو گرایا، پھر کہا جا الحق وضحک الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ حق آ گیا اور باطل چلے گئے، اور باطل تو مٹنے ہی والے تھے۔ سارے بتوں کو پاش پاش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور آپ نماز پڑھانے کے بعد جب صحن میں نکلے، برانڈے میں نکلے، آپ نے اعلان لگایا، اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے مجرموں، اے مکہ کے کافروں، ہم کو تم نے یہاں سے جو ہے نکالا تھا، ہم کو تم نے یہاں سے بھگایا تھا، آج بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام سعد بن سال ہے، سعد کہتے ہیں آج تو ہم بدلہ لیں گے، آج تو ہم انتقام لیں گے، جنہوں نے ہم کو مکہ سے بھگایا تھا، جنہوں نے ہماری زمین و جائیداد کو
छीना था, आज हम बोटी बोटी करेंगे, आज हम बदला लेंगे, आज तो हम किसी काफिर को छोड़ने वाले नहीं है, आज हम खून खराबा करेंगे। जब ये आवाज़ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, आपने फरमाया नहीं नहीं, ये साथ गलत कह रहे हैं, इनको मालूम नहीं है आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन दुश्मन से इंतकाम लेने का दिन नहीं है। एक मक्का के काफिरों, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ऐ लोगो जाओ तुम सब आज़ाद हो, जाओ तुम सब बरी हो, आज किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ऐ मक्का का काफिरों, आओ और एक एक करके अपने जुर्म आते जाओ, अपने जुर्म की माफ़ी मांगते जाओ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। एक एक आदमी आता गया, माफ़ी मांगता गया, अल्लाह के नबी माफ़ करते गए, अल्लाह के नबी दरगुजर करते गए, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर एक आदमी आया, अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर दिए, आपने कहा ठीक है जाओ मैंने माफ़ किया। सब लोग लाइन में लगे हुए माफ़ी मांगने के लिए, उसी लाइन में एक आदमी लगा है जिसका नाम हिबार इब्ने असवद है, हिबार इब्ने असवद भी उसी लाइन में लगा हुआ है माफ़ी मांगने के लिए। जब वो हिबार इब्ने असवद करीब आया और कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी मुजरिम हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है और तेरा जुर्म क्या है, तूने कौन सा जुर्म किया था? कहा अल्लाह के नबी मेरा नाम हिबार इब्ने असवद है, मेरा नाम हिबार है, और मैंने आपकी बेटी ज़ैनब को कत्ल किया था। जब आपकी बेटी ज़ैनब मक्का से मदीना हिजरत करके जा रही थी, हज़रत अली की ऊँटनी पर सवार थी और मैंने तीर मारा और ज़ैनब के पेट में जाकर के तीर लगा। ज़ैनब हमल से था, पेट में बच्चा था, ज़ैनब का पेट फट गया, बच्चा ज़मीन के ऊपर गिर गया और कुछ ही दिनों में हज़रत ज़ैनब तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, अल्लाह के नबी बैठे थे, उड़ जाते हैं और कहते हैं ऐ हिबार, 23 साल की तकलीफ को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और उस एक दिन की तकलीफ को, जिस दिन तूने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी ज़ैनब को कत्ल कर दिया था, उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए और तराजू को उठाया जाए तो एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी। लेकिन ऐ हिबार, तू उस चौखट पे आया है जिसको मैंने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। ऐ हिबार इब्ने असवद, जाओ मैंने तुझे माफ़ किया, जाओ मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जल्दी से मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। जब मैं तुझे देखता हूँ तो मेरी बेटी ज़ैनब की याद आ जाती है, अब जल्दी मेरी आंखों के सामने से दूर हट जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तमाम मुजरिमों को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए थे? जुल्म को मिटाने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि जुल्म को मिटाने के लिए आए थे। बताओ मेरे भाइयों, इतना बड़ा महान पुरुष कौन होगा जो अपनी बेटी के कातिल को माफ़ कर दिया हो, जो अपनी बेटी के कातिल तक को माफ़ कर दिया हो? इतना बड़ा महान पुरुष दुनिया के अंदर कौन हो सकता है? आप एक जो है विधायक को भरे मंच में आप चप्पल फेंकें, आप प्रधानमंत्री के ऊपर पत्थर फेंक दें, चप्पल फेंकें, वो लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन के टाइम में कह देगा कि जाओ मैंने माफ़ किया। लेकिन जब वो सत्ता में आएगा तो आपको पाताल में अगर आप छिप करके रहेंगे, आपको निकाल लेगा और आपसे इंतकाम लेगा, आपको मरवा देगा या जेल की सलाखों में डाल देगा। और मेरे भाई, ये दुनिया का दस्तूर है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। ये सारे मामलात आपको मालूम है, तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए थे? कुरान दुनिया वालों को पढ़ा दें, कुरान की तालीम दे दें। अल्लाह के नबी क्यों आए थे? गुनाहों को मिटाने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी क्यों आए थे? शिर्क के खात्मे के लिए आए थे। अल्लाह के नबी क्यों आए थे? जुल्म को मिटाने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए थे? अल्लाह के नबी दुनिया में क्यों आए थे? रहमो करम को फैलाने के लिए अल्लाह के नबी दुनिया में आए थे। रहमो करम को फैलाने के लिए अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है ताइफ है, जिसको सऊदी अरब का कश्मीर इस वक्त कहा जाता है। मेरे
गर्मी में जब छुट्टियां होती हैं तो वहाँ के बड़े बड़े अफसर ताइफ घूमने के लिए जाते हैं। ताइफ का हाल देखिए, अल्लाह के नबी मक्का से ताइफ में जाते हैं धर्म प्रचार करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें सुनाने के लिए ताइफ अल्लाह के नबी गए हैं। वहाँ के एक एक रईस, एक एक चौधरी, एक एक सरमायादार से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह की तौहीद सुनाते हैं, एक अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताते हैं, एक अल्लाह के बारे में बताते हैं और कहते हैं एक अल्लाह के सामने अपनी इबादत, एक अल्लाह के सामने अपने शीश को झुकाओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लेकिन ताइफ में किसी ने ईमान नहीं लाया, किसी ने आपकी बात को नहीं माना। अल्लाह के नबी मायूस होकर के ताइफ से निकलने लगे। वहाँ के शरीरों ने, वहाँ के बदमाशों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया। अल्लाह के नबी के पीछे बदमाश बच्चों को लगा दिया, शरीर बच्चों को लगा दिया और अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। बच्चे पत्थर मारने लगे, आपको पत्थरों से मारा, इतना मारा कि आप बेहोश होकर के गिर गए, आपके जूते मुबारक जम गए, खून से जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो बेहोश होकर के एक मैदान में गिर गए। अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, हवा का फरिश्ता उतरता है और कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म देंगे हम इतना तेज जलजला पैदा करेंगे, इतनी तेज हवा चलाएंगे, ताइफ वालों को 1 मिनट में बर्बाद कर देंगे। उधर पानी का फरिश्ता खड़ा हुआ है, कह रहा है, ऐ मोहम्मद हुक्म कीजिए, अगर आप होंठ हिलाएंगे हम इतना तेज बारिश बरसा देंगे कि पूरे ताइफ को बहा देंगे। उधर जो है दूसरे फरिश्ते खड़े हैं आज़ाब देने के लिए कि हुक्म कीजिए, हम इन ताइफ वालों को, अगर आप हुक्म देंगे इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रख करके सुरमा बना देंगे, पीस देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंतकाम लेने के लिए नहीं भेजा है, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में बदला लेने के लिए नहीं भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं तो पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए मैं रहमत बना करके भेजा गया हूँ। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ऑल टुगेदर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा है, 1,24,000 नबियों को भेजा है। लेकिन अल्लाह ने किसी भी रसूल को, किसी भी नबी को, किसी भी पैगंबर को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से खिताब नहीं किया है। रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से अगर किसी को खिताब किया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको दोनों आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं इंतकाम लेने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ। और आपने ताइफ वालों के लिए दुआ की और कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इस कौम को तू हिदायत दे, ये कौम जानती नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इनको मालूम नहीं है। और तारीख गवाह है कि 8 साल के बाद पूरा ताइफ इस्लाम ले आता है, पूरे ताइफ के लोग मुसलमान हो जाते हैं। और आज मेरे भाइयों, ताइफ में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती है। ये उसी मौके पर जो अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, उसी दुआ का असर है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत फैलाने के लिए, रहम व करम फैलाने के लिए आए थे। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं, इस्लाम में अत्याचार की कोई जगह नहीं, इस्लाम में जुल्म की कोई जगह नहीं, इस्लाम में टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। अरे हमारे नबी तो वो हैं, वो हमारे नबी तो वो हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दखलत इमरातुन अन्नारा, एक औरत जहन्नम में चली गई, एक औरत जहन्नम में चली गई। उसका जुर्म क्या था, उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह ये था कि उसने एक बिल्ली को खंबे से बांध दिया था, एक बिल्ली के ऊपर अत्याचार किया। बिल्ली एक जानवर होता है मेरे भाइयों, उस बिल्ली को खंबे से बांध दिया और 3 दिन तक बांधे रखा। 3 दिन तक बिल्ली भूखी प्यासी रही और भूखी प्यासी तड़प तड़प करके वो बिल्ली मर गई। 3 दिन के बाद नहीं खोला
کہ وہ کھولنے کے بعد جا کر کے وہ دانا وانا کھا لے، کچھ کھا لے اور پیٹ بھر لے، نہیں کھولا تو بلی جب تڑپ کر کے مر گئی۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کو مرنے کے بعد جہنم میں داخل کیا۔ اور اس کے برعکس ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بہت زیادہ گنہگار تھی، بدچلن تھی، بازارو عورت تھی، بدچلن تھی، جسم فروش کرتی تھی، پیسہ لیتی تھی، جسم بیچتی تھی۔ میرے بھائیوں، جس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایسی گنہگار عورت، بدچلن عورت، فاحشہ عورت، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس کے مارے وہ کتا تڑپ رہا ہے۔ اس عورت نے دیکھا، اپنا دوپٹہ، اپنی اوڑھنی کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد پانی کو اٹھایا، اوڑھنی میں لگا ہوا پانی کو اٹھایا، اوڑھنی کو نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد کتے کو پلایا، پھر اوڑھنی کنویں میں ڈالا، پھر پانی نکالا، پھر نچوڑ کر کے کتے کو پانی پلایا۔ جب کتا جو ہے پیاس اس کی مر گئی، کتا جو ہے وہاں سے دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ ایسی فاحشہ عورت کی گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے عمرے، آپ کے صدقہ خیرات سب بھاڑ میں چلے جائیں گے اگر آپ کا رویہ، آپ کا ویوہار جو ہے جانوروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں بھی نہیں بچا پائیں گی۔ اس زانیہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بتائیے وہ اس نبی کے دین میں اتیاچار اور آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ جو آسمان پر جو اللہ ہے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے نبی رحم و کرم پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، بہت وقت کے تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، 5-10 منٹ اور۔ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے؟ حسب و نسب، جو اونچ نیچ، جو خاندان مکہ کے اندر بڑائی بیان کیا کرتے تھے کہ ہم قریش ہیں، ہم اجمی سے بڑے ہیں، ہم سید ہیں، ہم پٹھان سے بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی بھید بھاؤ کی بیماری کو مٹانے کے لیے اور انسان کو سمانتا کا درس دینے کے لیے، برابری کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ حجۃ الوداع کے خطبے آپ اٹھا کر کے دیکھو، سیرت کی کتاب اٹھاؤ، الرحیق المختوم اور حجۃ الوداع کا چیپٹر کھولو۔ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی قصبہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، قصبہ نامی اونٹنی کے اوپر، اور 1,44,000 کا مجمع ہے، 1,44,000 کا مجمع۔ آپ نے اس خطبے میں آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں سب سے زیادہ خطبہ دیا ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری وصیتیں اس خطبے میں کی۔ آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا، اے لوگوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ جمع ہیں، کان کے پردے کھول کر کے سن لیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر بڑائی حاصل ہے۔ اور آپ نے سورہ حجرات کی آیت کریمہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ نے پڑھی آیت کریمہ پڑھ کے سنایا، اے لوگو، تم سب آدم حوا کی اولاد ہو، تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تم سب آدم حوا کی اولاد ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، برانچز میں بانٹ دیا ہے۔ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی مغل ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ برادریاں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ اللہ کہتا لتعارفوا، تاکہ لوگوں کی شناخت ہو سکے، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے نہیں بنائی ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر بڑائی بیان کرو، اس لیے نہیں بنائی ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فوقیت بیان کرو کہ ہم تمہارے اونچے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں،
ہم خان ہیں ہم انصاری سے بڑے ہیں، ہم سید ہیں ہم پٹھان سے بڑے ہیں، ہم مغل ہیں ہم انصاری سے بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں سید مغل پٹھان کچھ نہیں چلتا ہے، اور ہمارے سماج و سوسائٹی میں بھی میرے بھائیوں یہی حالات ہیں۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کیا چلتا ہے؟ ہم بکھریا خاندان کے ہیں، ہم بکھریا خاندان کے ہیں، وہ کھچریا خاندان کے ہیں، وہ کنگلا گوشتی کا ہے، وہ تندوا گوشتی کا ہے، وہ فلانا گوشتی کا ہے، ہم ان سے بڑے ہیں تو ہم ان سے بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے نظریات ہیں، جہلا سے لے کر کے علماء تک، قسم خدا کی یہی نظریات ہے۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے قسم کھا کے کہتا ہوں، جہلا سے لے کر کے علماء تک اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی نظریات اور یہی کیڑا سب اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم ہیں، میں، انا، میں ہوں، میں بڑا۔